ساری زبان زیادہ نک کپن کتے آ رہے ہو آدھی بولا تو گھڑوا دو. صدیقی صاحب کے حق میں آگے تو کیا جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو بلا کے بالکل ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. اس ادارے پورے کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے. کوئی مقدس گائے نہیں ہونا چاہیے. اس ملک میں آئین کے تابع ہیں, قانون کے تابع ہیں. کوئی بھی اگر عدلیہ پر اس انداز سے اپنا جو ہے مسلط کرتا ہے, اپنے فیصلے ٹونپتا ہے, اور جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ایک جج صاحب نے لکھا کہ میرے جو ہے برادر نسبتی کو بجلی کے کرنٹ لگائے گئے, بجلی کے کرنٹ لگائے گئے. اور پھر ایک جج صاحب نے لکھا ہے کہ میرے گھر میں اندر کیمرے اور ویڈیوز لگائی گئی ہیں جو ڈسائفر ہوئی ہیں. اب اس کے بعد باقی کیا رہ جاتا ہے. اور ایک جج صاحب نے جو ماتحت عدلیہ کے نے کہا تو اس کا یہ ہوا کہ اسے یعنی سیکٹر کمانڈر کے پاس جو ہے لے جانا مقصود تھا, اور اسے او ایس ڈی بنا کے اور اسے ریپیٹریٹ کر دیا گیا, لیکن کوئی کارروائی نہ ہوئی. تو ججز نے جتنا کچھ لکھا ہے 6 ججز نے, وہ ایک چارج شیٹ ہے ان کے خلاف. اگر سمجھیں تو سپریم کورٹ کو جو ہے یہ اس کا مواخذہ کرنا چاہیے. اس کا اگر اس طرح سے انصاف عدل اور انصاف کو آپ قتل کریں گے, اور اس طرح سے آپ بنیادی حقوق کا لوگوں کا تحفظ نہیں کریں گے, اور چادر اور چار دیواری کے تقدس کو مجروح کر کے آئین کی جو ہے اس طرح سے انہیلیٹ کریں گے, تو یہ آرٹیکل 6 کے دائرے میں آتا ہے. یہ قانون اور آئین کی اس طرح سے آپ جو دھجیاں اڑاتے ہیں, یہ ہائی ٹریزن کے زمرے میں آتا ہے. تو ان کو چاہیے کہ یہ حلف لیا ہوا ہے انہوں نے کہ آئین کی پاسداری کا حلف لیا ہوا ہے, بنیادی حقوق کی حصول, عوام کے حصول کے لیے حق لیا ہوا ہے, اور انصاف کرنے کا انہوں نے حلف لیا ہوا ہے. اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے یہ ہر قیمت پر اس خط کو بڑی سنجیدگی سے دیکھیں. پاکستان تحریک انصاف کا موقف جو ہے ونڈیکیٹ ہو گیا ہے. جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے بلڈوز کر کے سزائیں ہمیں کسی اور کے اثرات کے تحت دی گئی ہیں جن کا کوئی انصاف پر مبنی نہیں ہے, اور ہمیں جو ہے یہ منہدم کرنے کے لیے اور ہمیں جو ہے عوام سے منقطع کرنے کے لیے یہ سارے مقدمات کیے گئے ہیں اور سزائیں دی گئی ہیں. آج ثابت ہو گیا ہے جو 6 ججوں نے جو ہے فیصلہ جو خط لکھا ہے, اور ہم نے یہی آج استدعا کی ہے کہ اس مراسلے کی روشنی میں جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو 6 ججوں نے لکھا ہے, ہم اپنے بانی چیئرمین عمران خان سے مزید جو ہے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. 11 بجے کا وقت ہمارا مقرر ہوا ہے کل اڈیالہ جیل میں, اور ہم ان سے یہ اس نئی ڈیولپمنٹ کی روشنی میں اس کی ہدایات لینا چاہتے ہیں کہ کیا ایسے میں جو ہے ہم بنیادی حقوق جب منہدم کیے جا رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف تحریک چلائے گی, وکلاء تحریک چلائیں گے. ہم نے پہلے بھی ایک تحریک چلائی تھی عدلیہ بحالی کی, اب عدلیہ کی آزادی کی تحریک چلے گی انشاءاللہ. وکلاء سے شروعات ہم کریں گے, اور پارٹی ساری اس میں جو ہے شریک اور شامل ہوگی تاکہ لوگوں کو انصاف ملے, جمہور کو ان کا حق حکمرانی ملے, آئین کی پاسداری ہو, آئین کی پاسداری. صاحب ججز نے اپنے خط میں عمران خان کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ ان کے کیسز جو سنتے ہیں تو اس میں بھی مداخلت ہوتی ہے, تو کیا اب عمران خان کے کیسز میں کوئی وقت رہ گئی ہے, کوئی ان کی کوئی اس کی؟ تو میں نے تو عرض کیا نا کہ ہمارے موقف تو ونڈیکیٹ ہو گیا ہے. یہ چارج شیٹ ہے, اور ہماری یہ فیصلے اور ہماری جو سزائیں ہیں یہ اسی سے آپ اندازہ کریں کہ منہدم ہو جاتی ہیں. یہ باقی تو یہ کارروائی ہو رہی ہے جو کارروائی ہونی چاہیے, اور ہم ظاہر چاہیں گے کہ ہمیں بریت باعزت ملے اور عدلیہ سے ملے. ہم کوئی این آر او والے لوگ نہیں ہیں, اس لیے عمران خان نہ ڈیل کرے گا اور نہ ہی عمران خان جو ہے ملک چھوڑ کر جائے گا. نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی, چلے چلو کہ ابھی منزل نہیں آئی. چیف جسٹس صاحب کو اس بات کے بارے میں پہلے پتا تھا, چیف جسٹس صاحب کو اس بارے میں پہلے پتا تھا, پہلے ان کی ایک میٹنگ ہو چکی تھی, اس کے باوجود انہوں نے کیوں ایکشن نہیں لیا تھا, حالانکہ ان کو اس بات کا علم ہو چکا تھا, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی اور چیف جسٹس پاکستان کو بھی. تو کیا کہیں گے سر؟ ہمارے دونوں کے بارے میں بہت تحفظات موجود ہیں. کیا کہیں گے سر؟ استعفے کا مطالبہ کریں گے آپ؟ اب استعفے کا مطالبہ کریں گے آپ؟ دیکھیں وہ ہے وہ ساری زبان زیادہ نک کپن کتے آ رہے ہو آدھی بولا تو گھڑوا دو, وہ اس کی ایکسٹینشن کرنے جا رہے ہیں. ہم کہیں کہ اس کو جو ہے کوسا صاحب احتساب کی باتیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن احتساب ہوتا نہیں 75 سال سے, کیا وجہ ہے؟ بس یہی وجہ ہے کہ جو ہے لوگ کمپرومائز کر جاتے ہیں. خان کمپرومائز کرنے والا نہیں ہے. جب سیاستدان کمپرومائز کرتا ہے تو یہی حشر ہوتا ہے, پھر اسٹیبلشمنٹ اور ایگزیکٹو جو ہے وہ ان کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے.
پھر یہ بوٹ پالش کر کے پھر اقتدار میں آنے کے پھر یہ پاور پالیٹکس میں پڑ جاتے ہیں، پیپلز پالیٹکس کو جو ہے بھول جاتے ہیں، لوگوں کو پھر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بشرا بی بی نے کل بیان وہی پارٹی کا بیان ہے، وہی پارٹی کا موقف ہے۔ اگر خدا نخواستہ عمران خان کو کچھ ہوا تو یہی ذمہ دار ہوں گے۔ کون ذمہ دار ہوں گے بھائی جن کی جو انہوں نے نام لیے ہیں جی؟ اگر آپ نام لے دیں ان کے، میں کیوں نام لوں؟ سردار صاحب، کوسا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کوسا صاحب بتائیے گا سب سے پہلے جو 6 ججز کا خط آیا متعدد بار آپ یہ کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب ہمارا کیس نہ سنیں، اور اب ججز صاحب نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ چیف جسٹس صاحب پر جو سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا ہے، کیا کہیں گے اس میں؟ دیکھیں وہ میں نے بھی یہی آج ہی خط وہ دیا ہے کہ اس کی روشنی میں ہم عمران خان صاحب سے صبح 11 بجے ہماری ملاقات ہے، وہ جو اجازت دی ہے، کیونکہ یہ 6 ججوں نے واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ جتنی بھی ماتحت عدلیہ ہے اسلام آباد کی یا ہائی کورٹس ہیں، ان پر اسٹیبلشمنٹ اور ایگزیکٹو کا جو ہے بہت زیادہ اثر رسوخ اور بہت زیادہ جو ہے ان کا دخل عمل ہے۔ اس لیے انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا ہے کہ اس کا جو ہے جس طرح شوکت عزیز صدیقی صاحب کو آپ نے جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے انصاف فراہم کیا ہے، تو اب اس میں بھی جو ہے ہمیں بھی تحفظ دیجیے گا، اور اس میں سپریم کورٹ امید ہے کہ آج شاید 4 بجے لے رہی ہے۔ یہ ایجنسیاں واقعی پریشرائز کرتی ہیں؟ اب دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہی ہے، شوکت صدیقی نے کہا تھا کہ DG ISI اور جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے بینچز بھی اپنی مرضی کے بنوانا چاہتے تھے، فیصلے بھی اپنی مرضی کے لینا چاہتے تھے۔ آپ کے سامنے ہی ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور ان کو سپریم جوڈیشل کونسل کے ان کی برخاستگی کے فیصلے کو منسوخ اور مسترد کر کے ان کو بحال کر دیا، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد بحال کیا تو کیا کیا؟ تو سب یہی وجہ تھی جو آپ چیف جسٹس تحفظات کا اظہار کرتے تھے؟ ہمارا تو موقف صحیح ہو گیا نا، ہمارا تو موقف صحیح ہو گیا، درست ہو گیا کہ یہ سارا جو ہے بلڈوز کر کے زبردستی سزائیں کی گئی ہیں۔ کیمرہ ہے؟ اچھا، یہ صدیقی صاحب کے کیس میں جب فیصلہ ان کے حق میں آ گیا، فیصلہ